اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلویز گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ تو یہ کیا ہوا؟ کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، بلکہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تو ایک ہی چیز اختیار کرنا پڑے گا، ایک ہی رنگ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو منافق بدترین مخلوق ہے آسمان کے نیچے۔ تو مکے میں یا پکا مومن ہوتا تھا بندہ یا پکا منافق ہوتا، پکا کافر ہوتا تھا۔ منافقت مکے میں نہیں تھی۔ اور آج بھی ہمارے علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ جس صورت میں منافقوں کا ذکر ہو وہ مکی نہیں ہوگی، یہ علامت ہے، وہ صورت مدنی ہوگی۔ چونکہ جب حضور مدینے میں تشریف لائے اور اسلام پھلنے پھولنے لگا اور ثمرات ملنے لگے، تو مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں آ بیٹھے۔ اوپر سے وہ مومن کہلاتے تھے، لیکن ان کے اندر کفر چھپا تھا، بغض چھپا تھا، رسول کریم کی دشمنی چھپی تھی۔ نمازیں پڑھتے تھے، حضور سے ملتے تھے، باہم بڑی چکنی چپڑی باتیں بھی کرتے تھے، لیکن اندر ان کے نفاق تھا، اندر ان کے بغض تھا، دشمنی تھی۔ تو یہ معاشرے کا بدترین طبقہ منافق ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کچھ حکمتوں کے تحت خاموش تھے، ان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، ان کی پردہ پوشی کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو نبی کی پردہ پوشی ہے کہ وہ تم کو پھر بھی ڈھانپ رہا ہے کہ شاید کبھی ان کے دل بدلے جائیں، جب بیٹھیں گے پاس آئیں گے تو ان کے دل تبدیل ہو جائیں۔ کچھ کے ہوئے بھی، لیکن جن کے نہیں ہونے تھے انہوں نے چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا پھر بھی نہ بدلے، سورج کو پلٹتے دیکھا پھر بھی دل بدلے نہیں، اور درختوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا پھر بھی جادو کہہ دیا۔ انہوں نے کنکروں کو حضور کے نام کی گواہی دیتے ہوئے دیکھا اور کہا یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے، پھر بھی نہیں مانے۔ اور جو ماننے والے تھے وہ حبشے سے آ کے مان گئے، ماننے والے فارس سے آ کے مان گئے۔ کول ہندیاں بھی کئیاں اپنا نہ جانیا، کول ہندیاں بھی کئیاں اپنا نہ جانیا، دل والے آکھیا دلدار آ گئے۔ تو یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے۔ کچھ پاس رہ کے بھی محروم رہے۔ ابو لہب رشتے میں چچا لگتا تھا، لیکن اس کا نام لے کے قرآن میں مذمت کی گئی۔ صرف ایک کافر کا نام ہے، نام لے کے مذمت کی گئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب حضور نے واز کیا نا تو حضور کی عادت تھی کہ شہادت کی انگلی اٹھاتے تھے، تو اس بدبخت نے دیکھ کر کہا تبا لک ہنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا باذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، تو ہوتا کون ہے بات کرنے والا؟ نام لے کے مذمت کی گئی۔ ہاں رشتے میں چچا لگتا، لیکن نام لے کے مذمت کی گئی، اور کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین تم اور ہو ہم اور ہو، تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ اور سلمان فارس سے آیا تھا، عربی النسل نہیں تھا، فارسی النسل تھا، لیکن ایسا قریب ہوا حضور نے ایک دن سر پہ ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا اور بولے سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے۔ اہل بیت میں شامل کر لیا حضرت سلمان فارسی کو۔ جو رشتے میں چچا لگتا تھا دھتکار دیا گیا، نام لے کے مذمت کی گئی، قیامت تک لعنتیں برستی رہیں گی۔ اور وہ فارس سے آیا تو کہا یہ ہمارے اہل بیت سے ہے۔ تو یہ اپنی قسمت ہوتی ہے، جو اس در کی غلامی سعادت مندی سمجھے سرخرو ہوتا ہے، اور جو اس سے در سے دور ہو جائے وہ رسوا ہوتا ہے۔ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں حضور کی قربتیں عطا کرے، کہیں پاس رہ کے کلمہ پڑھ کے بھی محروم نہ رہ جائے، اور اللہ اپنی رحمتوں کا حصار عطا کرے۔ تو بات یہ ہے کہ منافق یہ سمجھتے تھے شاید ہمارا پتہ نہیں، لیکن حضور نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا ہوا تھا۔ حضرت حذیفہ کو کہا کہ
یہ منافق ہیں اور یہ مومن ہیں. اور صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدان. اللہ اکبر. ایک دن حضرت عمر حذیفہ بن یمان کی دہلیز پہ کھڑے تھے، دروازے کو دستک دی. حذیفہ باہر آئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ اس وقت خیر تو ہے؟ کہا پوچھنے آیا ہوں کہیں حضور نے میرا نام تو نہیں بتایا، منافقوں میں کہیں میرا نام تو نہیں بتایا. کہا عمر کیا بات کرتے ہو، عمر تو سراج اہل جنت ہے، اہل جنت کا چراغ ہے. ان لوگوں کو اپنے ایمان کی اتنی فکر ہوتی تھی. حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، بخاری کتاب الایمان میں ان سے ایک روایت مروی ہے. وہ فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، میری زندگی میں 30 اصحاب سے ملاقات ہوئی ہے. میں نے ہر ایک کو ایمان کے بارے میں ڈاڈا فکر مند پایا ہے. سب کہتے تھے کہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے. رنگا رنگ سہیلیا پرن کڑے، پریا اوستا جانیے جسدا توڑ چڑھے. وہ ڈرتے تھے ہمارا خاتمہ خیر پہ ہو جائے، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. اللہ اکبر. تو حضرت حذیفہ بن یمان کو حضور نے بتایا تھا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے. صاحب سر رسول اللہ، حضور کے رازدان. دجلہ کے کنارے پہ حضرت حذیفہ بن یمان کا مرکز ادور تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 اصحاب کے مزار اکٹھے تھے. 1930 کے اندر یہ حاکم وقت کو خواب میں ملے کہ دریائے دجلہ کا پانی ہماری لہدوں میں داخل ہو گیا ہے، تو ہمیں یہاں سے منتقل کر دیا جائے. ایک دن خواب آیا، 2 دن خواب آئے. تیسرے دن جب خواب آیا تو اس نے مفتی شہر کو بلایا اور کہا کہ یہ خواب 3 دن سے مجھے آ رہا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی قبروں کو وہاں شفٹ کر دیا جائے، یہاں سے مدائن میں. تو وہاں سے پھر ان کی قبر کشائی کی گئی، ان 3 اصحاب کی. کہتے ہیں جب قبریں کھلی تو خوشبوؤں سے فضائیں بھر گئی. یہ 1930 کی کہانی ہے. مختلف ممالک کے حکمران بھی آئے اس موقع پر اور انہوں نے جی بھر کے زیارتیں کی. اور آج ان کے مزارات مدائن میں مرجع خلائق ہیں، اللہ کی مخلوق آتی ہے اور یہاں سے فیض لیتی ہے. میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ کھڑا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا تھا، اللہ مجھے منافقت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا. اور آپ کے لیے بھی یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ہمیں نفاق کے مرض سے محفوظ فرمائے، ہمیں کھرا اور سچا مسلمان بنائے. عمل میں کمزور ضرور ہے ہم، لیکن ہمارے اندر کوئی نفاق نہ پلنے اور منافقت نہ آنے پائے اور کوئی راہ نہ پا جائے نفاق. اللہ ہمیں خیر عطا کرے اور رحمتوں سے نوازے. تو حضرت عمر کی آرزو تھی کہ حضور کہیں منافقین کو نکال دینا کہیں، چونکہ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی منافق آپس میں بات کرتے کہ یہ آسمان کی خبریں دیتے ہیں، ہمارا پتہ ہی نہیں، ہم اندر رہتے ہیں. یہ تو پردہ پوش رسول ہے کہ تمہارا پردہ رکھا ہوا ہے اور تم اعتراض ان پہ کر رہے ہو. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر نماز پڑھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ لوگ باہر جا رہے ہیں، تو انہیں بڑے پریشانی ہوئی اور کہ میری نماز رہ گئی ہے، جماعت رہ گئی. تو ایک صحابی کھڑے تھے دروازے پہ، تو جو ہی حضرت عمر قریب آئے ذرا تیزی سے چلتے ہوئے تو کہا عمر مبارک ہو. کہا مبارک کس بات کی؟ میری جماعت رہ گئی اور تم مجھے مبارک دے رہے. کہا جماعت تو بھی ہونے کو ہے. تو کہا پھر یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا وہ تمہاری آرزو پوری ہوگی. کہا کیا مطلب؟ کہا حضور نے نام لے لے کے منافقوں کو مسجد سے نکال دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے، فرمایا اخرج فلاں ابن فلاں المسجد انت منافق، فلاں ابن فلاں مسجد سے دفع ہو جا، تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق. 300 منافقوں کو حضور نے مسجد نبوی سے یوں نکال دیا. منافق الگ ہو گئے، مومن الگ ہو گئے، خبیث اور طیب الگ الگ کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تک حکمت تھی اس امر سے منع کیا
اور جب حکمت تھی کہ ان کو نکال دیا جائے تو پھر منافق اور مسلمان الگ الگ کر دیے گئے۔ منافق بدترین مخلوق ہے، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں آگ میں جوسا جائے گا، جلایا جائے گا، کیونکہ یہ دو رخ رکھنے والا ہے، دو منہ رکھنے والا ہے۔ اسلام کو بڑی تکلیفیں پہنچائی منافقین نے۔ یہ مسجد قباء کے مقابلے میں باقاعدہ مسجد ترار کے نام سے انہوں نے ایک کوٹھا بنا لیا، اور کیوں بنایا؟ کہ مسجد قباء کا رش توڑا جائے۔ یہ طیب پاکیزہ لوگ، حضور کے عاشق، اور یہ کہنے لگے یہ تو پتہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح مانتے ہیں، ہم ہیں اصل جو ہے وہ اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کو ماننے والے، اور مسجد بنا لی باقاعدہ، اور حضور سے عرض کی کہ حضور آئیں اور 2 رکعتیں یہاں پڑھ لیں۔ مطلب کیا کہ آپ آئیں گے تو پھر لوگوں کا رجحان یہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ محبوب ادھر رخ بھی نہیں کرنا۔ پھر اس کو توڑا گیا اور آگ لگا کے جلایا گیا مسجد ترار کو۔ وہ مسجد نہیں ہے، فرمایا یہ محاربت کی جگہ ہے، یہ لڑائی کی جگہ ہے، اسلام میں تفریق کی جگہ ہے۔ تو منافقوں نے ہر دور کے اندر، ایک دن منافقوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ لوگوں کو کہا کہ مسلمان ہو جاؤ صبح کو، اور شام کو واپس پلٹ کے کافر ہو جانا، کہنا کہ ہم تو بڑے شوق سے آئے تھے، یہاں تو کچھ ملا ہی نہیں۔ تو اس طرح انہوں نے گیمیں کی، بہت کچھ کیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، جنگوں کے اندر پیچھے ہٹے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، سازشیں کی، مخبریاں کی، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ منافقین کی چالیں، ان کے مکر و فریب، ان کے دجل و تلبیسات نقصان نہ پہنچا سکے، اور اللہ نے اسلام کے جھنڈے کو اونچا کیا، اور قیامت تک چھپے ہوئے معاندین اسلام، دشمنان دین اسلام کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، لیکن اسلام انشاءاللہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اسلام مغلوب نہیں ہوگا۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق غالب ہوتا ہے، حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ مغلوب ہم لوگ ہوتے ہیں، حق کبھی مغلوب نہیں ہوا، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ اسلام ہمیشہ غالب رہا، اس کی سچائیاں ہمیشہ باقی رہی، اس کا نور ہمیشہ بٹتا رہا، اس کے اجالے زندگی کے اندھیروں کو مٹاتے رہے۔ ہم مغلوب ہوئے ہیں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی حکمت عملی کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی مداحنت کی وجہ سے، اپنی باہمی الجھاؤ کی وجہ سے، تفریق کی وجہ سے، تشدد کی وجہ سے، فرقہ بندیوں کی وجہ سے ہم مغلوب ہوئے، ہم رسوا ہوئے، ہم کاٹے گئے۔ لیکن اسلام الحق یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سر بلند ہے، اسلام کبھی بھی سرنگوں نہیں ہوگا۔ اسلام تو اس وقت بھی سر بلند تھا جب بلال کو کوڑے پر ہے، جب ان سے چکی پر سوائی جا رہی تھی، اسلام تو اس وقت بھی سر بلند تھا۔ اسلام تو اس وقت بھی سر بلند تھا جب حضور کو ماننے والے صرف 2 لوگ تھے۔ اسلام تو اس وقت بھی سر بلند تھا جب حضور مکے سے جا رہے تھے اور مدینہ المنورہ کا رخ کر کے حضور غار ثور کے اندر جو ہے وہ تشریف فرما تھے۔ اسلام تو اس وقت بھی نیچا نہیں تھا، اسلام کا جھنڈا تو اس وقت بھی اونچا تھا۔ اسلام کبھی بھی نیچا نہیں ہوا، اسلام سر بلند ہے اور اس نے سر بلند ہی رہنا ہے، اس کی اونچائی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے ماجرے ہیں، یہ ہمارے قصے ہیں، تو ہمیں اپنے کردار کو بلند کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ اچھا، بات لمبی ہو رہی ہے، میں نے آج کی اس نشست کے اندر منافقین کی کچھ علامات کو آپ کے سامنے رکھنا تھا، اور منافق کی وہ نشانیاں کہ جو اعتقادی نفاق تو نہیں ہے لیکن عملی نفاق ہے۔ منافق اعتقادی منافق ہے، وہ کافر ہوتا ہے، اور دوسرا منافق اعتقادی نہیں، وہ عملی منافق ہوتا ہے، اس کے اعمال منافقوں جیسے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم جب کسی کے لیے یہ لفظ بول دیتے ہیں کہ فلاں کا رویہ منافقانہ ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس میں عملی نفاق ہے، وہ خرابیاں، وہ کوتاہیاں اور وہ نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں جو منافقین کی ہیں۔ مومن کی اپنی نشانیاں ہیں، منافقوں کی اپنی نشانیاں تھیں، اور اگر وہی نشانیاں جو مسلمانوں کے اندر
موجود ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں، تو پھر یہ ہمارے اسلام کی، ہمارے ایمان کی اور ہماری عزت کی اور ہمارے وقار کی علامت ہے۔ اور اگر ہمارے اندر وہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں جو نشانیاں منافقین میں تھیں، اور ہم ہیں الحمدللہ اندر باہر سے مسلمان، لیکن نشانیاں وہ پائی جا رہی ہیں، تو اس کو عملی نفاق کہیں گے۔ اس کی سخت سزائیں ہیں اور اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب کسی شخص میں پائی جائیں تو فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان فیض ترجمان سے وہ سن لیجئے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ثلاثن آیت المنافق ثلاثن، منافق کی علامتیں 3 ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ علامات ہوں تو وہ اس نیت سے سنیں کہ آج ابھی اسی وقت میں یہ مصمم عزم کرتا ہوں کہ اپنے سے کھلچ دوں گا ان چیزوں کو، اور اپنے من کو، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو ان غلاستوں سے پاک کروں گا۔ چونکہ سننے اور سنانے کا یہی مقصد ہے، یہ کانوں کی لذت کے لیے تو ہم جمع نہیں ہوتے۔ آپ کہاں کہاں سے چل کے آئے ہیں، تو یہاں آنے کا مقصد یہی ہے، اور عملی موضوعات پہ بات کرنے کا میرا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں، سب سے پہلے اپنی زندگی میں اور پھر میرے ملنے والوں کی زندگی کے اندر عملی طور پہ تبدیلی پیدا ہو۔ تو اس نیت کے ساتھ جب آپ سنیں گے تو اللہ برکت کرے گا، اور آپ کے لیے ان بیماریوں سے بچانے کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو سنیے رسول رحمت نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ ان میں سے ایک اذا حدث کذب، جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس کی زبان جھوٹ کی عادی ہوتی ہے۔ زندگی میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ زہر قاتل ہے، اندر اجاڑ دیتا ہے، آپ کا معاشرے سے اعتبار ختم کر دیتا ہے اور آپ کی رسوائی کا سبب ہے۔ جھوٹ بولنے والا اپنی اولاد کے سامنے بھی بے توقیر ہو جاتا ہے، معاشرے کے دوسرے لوگوں کے سامنے تو عزت برقرار نہیں رہتی، وہ اپنی اولاد کے سامنے بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ اس شخص کے جینے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے جس کی اولاد بھی اس کو جھوٹا سمجھتی ہو، اولاد بھی کہتی ہو ہمارا باپ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زبان سے کہے یا نہ کہے، وہ جانتی ہو، وہ سوچتی ہو، بولتی ہو، کہتی ہو، اپنے اندر میں من میں خیال کرتی ہو میرا باپ جھوٹا ہے، تو مجھے بتاؤ اس کے جینے کا کوئی جواز رہ جاتا ہے؟ کیا زندگی ہے اس کی؟ تو فرمایا کہ منافق کی من جملہ علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے، آخر بشر تو ہے۔ پھر کہا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اولاد مجمدت اولاد کے بارے میں مبخلتن مجبنتن، اولاد جب کسی شخص کی ہو جاتی ہے تو اس میں 2 کمیاں آ جاتی ہیں۔ جب تک وہ صاحب اولاد نہیں ہوتا تو یہ کمیاں نہیں ہوتی، کم ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اولاد والا ہو جاتا ہے تو 2 کمیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ اولاد بخیل بنا دیتی ہے، اولاد بزدل بنا دیتی ہے۔ صاحب اولاد تھوڑا سا بخل کرنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی بزدلی، جب شادی شدہ نہیں ہوتا، صاحب اولاد نہیں ہوتا تو مشکل جگہوں پہ بھی چھلانگ لگا دیتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب صاحب اولاد ہوتا ہے تو پھر کہیں کودنے سے پہلے اس کو اولاد کا خیال آتا ہے تو تھوڑا سا جو ہے وہ بزدل بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہا مبخلتن مجبنتن، دو چیزیں اولاد کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، مبخل بھی اور مجبن، یہ 2 چیزیں۔ تو کہا ہاں کبھی اس سے بخل بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس سے بزدلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پہ وہ بہادر ہوتا ہے، عمومی طور پہ اس کی صفت ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے۔ تیسری بات پوچھی کہ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
تو مومن سچا ہوتا ہے. منافق کی یہ علامت ہے کہ منافق جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اس کی زندگی میں کثرت کے ساتھ جھوٹ ہے. زندگی میں کبھی احیاناً کبھی کبھار اگر زبان سے جھوٹ نکل جائے مزاح میں یا ویسے تو اس کی فوراً توبہ کرنی چاہیے. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. اللہ کے فرشتے 1 میل دور تک چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے، اور اگر پھر بولتا ہے تو 1 میل اور چلے جاتے ہیں پیچھے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا، گھر سے برکت اٹھ گئی، تو اس کا سبب یہ سمجھتے ہیں کسی نے تعویذ ڈال دیے. میاں جھوٹ چھوڑ دو، رحمت کے فرشتے نیڑے آ جائیں گے. تمہارے گھروں کے دور چلے گئے. تم نے گھر میں تعویذ باندھ دیا، گھر میں ہنڈیاں بھی الٹی لٹکا دی. تم نے جو ہے وہ بتیاں بھی جلائیں گھر میں، تم نے بڑا کچھ کیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا. تمہاری بتیاں جلانے سے، تعویذ لٹکانے سے فرشتے واپس نہیں آئیں گے. فرشتے واپس تب آئیں گے جب جھوٹ چھوڑو گے. تو جھوٹ چھوڑو، رحمت کے فرشتے نیڑے آ گئے تو رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی. تو ہم اور سب بیماری اور علاج اور کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا تو کام ہی جب بھی کوئی مشکل بنی تعویذ لینے دوڑ پڑتے ہیں. اور بابا بھی کہتا ہے چنگا ہو گیا تو آ گیا، ورنہ چل جانا سی طبیعت. چونکہ اگر وہ یہ نہ بتائے تو اس کا تو کاروبار ختم ہو گیا. وہ تو بیٹھا اسی کام کے لیے. اس نے تو جو ہے وہ کاٹن جو ہے وہ رات فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھے ہوئے، 10 اس کو دینے ہیں، 15 اس کو دینے ہیں. وہ تو کام ہی یہ کرتا ہے. اور وہ کہے کہ نہیں بابا تیرے گھر میں جھوٹ ہے، تیرے رزق میں ملاوٹ ہے، تیرے گھر میں تو نماز نہیں پڑھتا، تو سجدہ ریز نہیں ہوتا، تیرے یہ خرابیاں، تو پھر بابے کے پاس کسی نے کیا لینے آنا. جب مشکل ہوگی تو مصلے پہ سر جھکائے گا، بابا تو بھوکا مر جائے گا. اس لیے بابا کہتا چنگا ہو گیا تو آیا ویلے سر آ گیا، نہیں تو یہ چل جانتے، تبھی تو کچھ دینا ہی نہیں تھا. پھر مریض بن جائے. ہر اتوار کو بابے کے در پہ حاضری دینی پڑتی ہے. چھوڑو بابوں کو، اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. 5 گانا نماز یہ شعار زندگی بنا لو، دیکھنا گھر میں برکتیں اتریں گی. جھوٹ نہ بولو، فرشتے رحمت کے نیڑے آ جائیں گے. ہر بار جھوٹ بولیں گے 1 میل. ذرا سوچے نا، ہر بندہ یہاں بیٹھے سوچے ہمارے فرشتے کتنے کو دور ہو چکے ہوں گے. کسی کے 60 کلومیٹر دور، کسی کے ہزاروں میل دور. سویر سے لے کر جھوٹ ہی جھوٹ، روز کتنا اور پیچھے دھکیل دیتے ہیں. پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرو. کریم وہ اتنا ہے، فرشتوں کو حکم کرے گا واپس جاؤ، اس کے گھر کے اوپر اپنے پر ڈال دو. یا اللہ اس سے تو بدبو دی اور ہم یہاں تک آئے، کہاں توبہ کر دیا، اس گھر میں خوشبوؤں کے بسیرے ہو گئے. تو جھوٹ سے توبہ کرو، یہ علامت ہے نفاق کی. تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، جو بندہ عادی جھوٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہ چسکا لگ گیا ہوتا ہے نا جھوٹ بولنے کا. نشہ لگ جائے کسی کو تو نشہ اتنی جلدی چھوٹتا تو نہیں ہے، حالانکہ وہ خود بھی جان رہا ہوتا ہے کہ برا ہے. گھر کے برتن بیچ دیتے ہیں نشے والے، لیکن اس کے باوجود چھوٹتا نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ کوشش کر کے جب چھوڑ لیں گے، سچی توبہ جب انسان اپنے دل سے کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے. سچ میں طمانیت ہے اور جھوٹ میں جو ہے وہ ریبہ فرمایا گیا. جھوٹ کے اندر بے چینی ہے، اضطراب ہے، اندر کی بے قراری ہے. اس لیے سچائی کی طرف آؤ. یہ منافق کی علامت ہے کہ جب وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. دوسرا ارشاد فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا. میرے حضور کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے. میرے حضور 3 دن کھڑے رہتے ہیں، حاجات ضروریہ کے لیے جاتے ہیں، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. 3 دن کے بعد اچانک وہاں سے گزرا، دیکھا تو حضور کھڑے ہیں. بڑی شرمندگی ہوئی، ڈرتا ہوا آگے بڑھا، صرف اتنا کہا یار تو نے مشقت میں ڈال دیا. 3 دن تک میرے حضور کھڑے، اور میں کہتا ہوں وہ تو 3 دن بعد واپس آ گیا. وہ نہ آتا 3 سال بھی کھڑا رہنا ہوتا، میرے حضور کھڑے رہتے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے. اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم کسی سے وعدہ کریں، ہم خود وعدہ کرتے ہیں تمہیں 6 ماہ کے بعد پیسے دیں گے. وہ بیچارہ 6 ماہ کے بعد بھی جو ہے وہ 1 ماہ اور اوپر گزار لیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، اور ہم اس کی موت کی دعا کر رہے تھے یا اللہ فوت ہی ہو جائے تو اچھی بات ہے. تو پھر ہم
کہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں، یار وعدہ کیا ہے اپنا تن بھی بیچ کے دینا پڑے تو دیں، جو وعدہ کیا ہے جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں کھڑے رہیں، کہ چاہے اس کی کتنی بھی اذیت ہمیں کیوں نہ سہنی پڑے، جب وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو پورا کرو، اللہ تمہیں برکت دے گا، اس وعدہ کے پورا کرنے سے اللہ تمہیں اپنی رحمت۔ یہ رویے نفاق کے ہیں کہ جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے۔ تیسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اس کے پاس پیسے رکھے جائیں، دولت رکھی جائے، کوئی زمین اس کے نام کوئی کر دے کسی وجہ سے، کوئی اور اس کے پاس امانت رکھ دے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے، بلکہ آپ کے پاس کوئی بات امانت رکھی جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ لوگوں تک نشر نہ کرے، تمہارے کان میں اگر کوئی بات کرے تو وہ امانت ہے، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص تم سے بات کر رہا ہو اور وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو کوئی اور نہ سنے، تو وہ تمہیں نہ بھی کہے تو وہ امانت ہے۔ ایک تو کہے نا کہ یہ بات تمہارے پاس امانت ہے، تم سے کر رہا ہوں، کسی اور سے نہیں کی، اور وہ بیچارہ گھر پہنچتا ہے تو کئیوں تک وہ بات پہنچ چکی ہوتی ہے، تو یہ نہیں، بلکہ وہ یہ بھی نہ کہے کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے، لیکن جب وہ بات کر رہا ہو تو دائیں بائیں دیکھ رہا ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات کوئی اور نہ سنے، تو پھر صاحب امانت کو چاہیے کہ کوئی اور نہ سنے، یہ امانت ہے اور اس امانت کو پورا کیا جائے۔ امانتوں کو ادا کرو، امانتوں کو پورا کرو، جو تم نے کسی سے عہد کیا ہے اس عہد پر پورا اترو۔ میرے حضور نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین ہی نہیں ہے جس کا کوئی عہد نہیں ہے، عہد کی پاسداری جو نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے۔ جب عہد کی پاسداری نہیں کرو گے تو یہ منافقانہ رویہ ہوگا اور تم پر خدا کی رحمتیں نہیں اتریں گی۔ ماضی میں ایک حکمران نے کہا تھا کہ عہد کوئی قرآن و حدیث ہے؟ ہاں قرآن و حدیث ہے صاحب، ہم نے تو کافر سے بھی عہد کیا ہو تو اس کو بھی نبھانا ہوتا ہے، اور ہم اپنے لوگوں سے عہد کرتے ہیں، برسرے بازار کرتے ہیں، سڑک پہ بیٹھ کے کرتے ہیں اور گھر جا کے مکر جاتے ہیں اس عہد سے، پھر تمہارے پہ کون اعتبار کرے گا؟ آیان سلطنت کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کھڑے کہاں ہیں، جو ان اقدار کی پاسبانی نہیں کر سکتے، عہد نبھا نہیں سکتے جو لکھا ہوا ہے، تو پھر کس طرح ان پر اعتبار ہوگا؟ اور وہ کہیں کہ اللہ کی رحمتیں اترے ہمارے اوپر، کبھی نازل نہیں ہوں گی۔ یہ وہ اقدار ہیں جن کی پاسبانی تو کافر بھی کرتے ہیں، جب عہد کر لیا پھر پورا کرتے ہیں، اور ہم اپنوں کے ساتھ جب عہد کی پاسبانی نہ کریں، وعدے پورے نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں محرومیوں کا شکار کیا جائے گا اور ہم ان الجھنوں میں پھنسا دیے جائیں گے جس سے نکلنے کا راستہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اس لیے میں حاکمان وقت سے مخاطب ہوں کہ وہ اس پہ غور کریں کہ وہ کھڑے کہاں ہیں اور ان کے کردار نے جو ہے وہ کس رنگ کے گل کھلانے شروع کر دیے۔ میں کیا شرمندہ نہیں ہوں کہ آج ایک کافر اسمبلی میں کھڑا ہو کے شراب کی حرمت کی بات کرتا ہو اور کلمہ پڑھنے والے کہیں نہیں شراب چلنی چاہیے، تو پھر اس اسمبلی پر اللہ کی رحمتیں اتریں گی یا محرومیاں نازل ہوں گی؟ میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب یہ الیکشن کی گرما گرمی تھی، تو میں نے کہا تھا مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے اور اس ملک کو امن کی بہاریں عطا کر دے۔ تیسری علامت یہ ارشاد فرمائی اور چوتھی علامت یہ ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق جب کسی سے لڑ پڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں گالی دینے سے روکا ہے۔ اپنی زبان کی پاکیزگی اور اپنی زبان کی طہارت کا سامان کیجیے۔ آپ کسی بھی حالت میں ہوں، آپ کے اوپر کوئی کتنی بھی زیادتی کر رہا ہو، آپ کو کوئی تھپڑ بھی مار رہا ہو، تو آپ اس کا مقابلہ ضرور کریں، لیکن آپ کی زبان گندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ غصے کے وقت ہی تو انسان کا پتہ چلتا ہے۔ دو وقت ہوتے ہیں، جب انسان خوشیوں کے وفور میں ہوتا ہے تو پھر اس کی اوقات کا پتہ چلتا ہے وہ کھڑا کہاں ہے، یا پھر وہ غصے کے وفور میں ہوتا ہے، کثرت غصہ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کھڑا کہاں ہے۔ ظفر سے آدمی نہ جانیے
چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی، خوشی کا مرحلہ ہو یا مرحلہ غم ہو، آپ دیکھو نارمل زندگی کے اندر تو آپ معتدل ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن جب آپ کا بیلنس خراب ہوتا ہے خوشیوں کے وفور کی وجہ سے، اس وقت پتہ چلے۔ کسی کو دولت بہت زیادہ مل جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے، کوئی انتہائی غربت میں چلا جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ خوشیوں کا وفور ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ خوشی کے اندر یہ پھولے نہیں سما رہا اور یہ کیا کیا گل کھلا رہا ہے۔ اسی طرح منصب اور اقتدار مل جائے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ کہاں کھڑا ہے، اور جب اس کو جو ہے وہ انتہائی پسماندگی کے اندر دھکیل دیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ انسان جب ان بیلنس ہوتا ہے تو پھر وہاں اس کی اقدار کا بیلنس کیا ہے، اس کی اخلاقیات کا بیلنس کیا ہے۔ یہ ہے انسان کا امتحان، یہ ہے انسان کی آزمائش۔ منافق کی علامت بتائی گئی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے تو پھر گالیاں پکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ علامت منافقت کی میرے رسول نے بتائی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا، آپ گھریلو ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، بعض کا کچھ لوگ اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، میں نے ایسے روز کیس آتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ وہ اتنا غصے میں آ جاتے ہیں کہ اس بیچاری کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ وہ کمزور ہے۔ دو کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی گئی ہے، ایک غلام اور ایک بیوی۔ یہ بیچاری بھاگ کے جا نہیں سکتی، پھر غریب ماں باپ کی بیٹی ہو، سسک سسک کے رشتہ ہوا ہو، اور باقی بہنیں جوان گھر بیٹھی ہوں، ان کا رشتہ ہو نہ رہا ہو، تو یہ بھی گھر جا کے بیٹھ جائے، کبھی نہیں بیٹھے گی، گالیاں سہلے گی، خون کے گھونٹ پی لے گی، لیکن کچھ نہیں بولے گی آگے سے۔ اور تو فرعون بن گیا ہے، تو حامان بن گیا ہے، تو قارون بن گیا ہے، ظالم بن گیا ہے، تیرے پاس ہے کیا؟ بس شوہر ہونے کا تجھے ناز اور غرور ہے کہ میں مرد ہوں۔ یہ تیری مردانگی نہیں ہے کہ تو گالیاں پک رہا ہے، تیری مردانگی یہ ہوتی کہ تو محبت سے جیت لیتا اس سے، تیرے گھر میں اسے آسودگی ملتی، بہار ملتی، قرار ملتا، تسکین پہنچتی۔ تو کمزوروں کو، بعض مزدوروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے ماتحتوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے مخالفین کے لیے زبانیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ العیاذ باللہ۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یہ منبر و محراب کا سبق ہے، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے، جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور عہد کرے تو اس کی پاسبانی نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں عہد کی پاسبانی کی توفیق دے، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم کسی کی امانت کے امانت دار ٹھہرائے جائیں تو پھر اس امانت کو ادا کریں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق دے کہ جب ہم کسی منصب پہ ہوں اور ہمیں اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیقات سے نوازا جائے۔ اب اس عنوان سے اور بھی بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن وقت سمٹ گیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ وہ میرا پچھلے 1 ماہ میں مسلسل سفر رہے ہیں، تو بعض لوگ اپنی روٹین سے آتے رہے تو مجھے یہی نہیں پایا، تو یقیناً ان کو تکلیف تو ہوئی ہوگی، لیکن الحمدللہ ہمارے اچھے مبلغ آپ کے سامنے خوبصورت گفتگو کرتے رہے اور آپ کو ان کو سننے کا موقع بھی ملا۔ تو اب انشاءاللہ کچھ ماہ تو تسلسل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اللہ خیر فرمائے، اپنی امان میں رکھے اور اپنی پناہوں کا حصار عطا کرے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جمعۃ المبارک میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ غائب نہ ہوں، اور پھر اگر کہیں غائب ہو جاتا ہوں اور مجھے پوری دنیا پر اسفار کی مجبوریاں ہیں اور لوگ اتنا تقاضا کرتے ہوتے ہیں کہ میں بعض کا شرمندہ ہو جاتا ہوں، تو پھر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، وہ 100 دلیلیں دیتے ہیں کہ یہ لوگ تو روز سنتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ تو کبھی مجھے جمعہ مس کرنا پڑے تو میں جہاں بھی ہوتا ہوں میری دعائیں آپ کے لیے ہوتی ہیں، اور میں جہاں بھی خطاب کر رہا ہوتا ہوں تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں صرف ان کے چہرے میرے سامنے نہیں ہوتے، آپ کی صورتیں بھی میرے سامنے ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کو جزا دے کی محمد سے وفا تو میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم۔